السلام علیکم، ہمارے چینل سیال سٹوریز میں خوش آمدید۔ آج ہم میرے ہم نشی ناول کی قسط نمبر 4 پڑھیں گے۔ وہ ٹک ٹکی باندھے اپنے گھر کو دیکھتا رہا۔ آنسوں کی ایک لمبی جھری اس کے گالوں پر بہہ رہی تھی۔ بابا، جب اپنے ہی گھر کے رہنے والے پرائے ہو جائے تو کیا وہ گھر ہمارا ہوتا ہے یا وہ گھر ہوتا ہے؟ بتاؤ نا بابا، وہ روتے ہوئے بولتا رہا۔ نہ بیٹا، نہ روتے نہیں، مجھے تو تمہاری حالت بہتر نہیں لگتی، جاؤ اپنے گھر میں آرام کرو۔ بابا دینو اسے پیار کرتے ہوئے بولے۔ وہ روتا ہوا اپنے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ آ گئے ادھر ادھر منہ مار کے۔ بھابھی نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ وہ بھابھی کو توجہ دیے بغیر ہی اپنے کمرے میں چل پڑا۔ شکر ہے کہ بھابھی نے کچھ نہیں کہا تھا، ورنہ وہ تو چھوٹی سے چھوٹی بات پر ہنگامہ کھڑا کر دیتی تھی۔ اس نے میز پر رکھے کیلنڈر کی طرف دیکھا، جہاں 18 فروری لکھا ہوا تھا اور ساتھ اسلامی تاریخ بھی درج تھی، 26 رجب۔ تو اچھا، یہی بات ہے کہ بھابھی نے آج کچھ نہیں کہا، یعنی کہ آج کی رات 27 رجب بڑی بابرکت والی رات ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی وہ رات تھی جس دن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ شاید بھابھی کے دل میں اسی رات کی نسبت سے کچھ نرمی پیدا ہو گئی تھی، مگر اس عارضی تبدیلی کا کیا فائدہ؟ انسان تو ہمیشہ ناشکرا ہی ہے۔ کوئی بھی عبادت کا تہوار آتا ہے، صرف اسی دن ہی عبادت کرتا ہے، باقی کے دن تو عیش و عشرت اور شیطان پرستی میں گزار دیتا ہے۔ شاید بھابھی بھی انہی میں سے ایک تھی۔ یہ 27 رجب کی رات کا ہی اثر تھا کہ ان کے اندر معمولی سی تبدیلی آئی ہوئی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ رات ایستا ایستا ڈھل رہی تھی، بہت سے لوگ عبادات میں مصروف تھے۔ سجاول نے بھی وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے رب کے حضور سر بسجود ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی ایک ایسی ہستی ضرور ہے جو بندوں کی پریشانیاں دور کرتی ہے، جو اس دنیا کا اکیلا مالک ہے، جس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ ہستی جو ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتی ہے اور انہیں ہر قسم کی پریشانی اور مصیبتوں سے بچاتی ہے۔ ہاں، وہی ہے اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے، جو کچھ کہتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ ایک وہی تو ہے سب کا آقا، یہ دنیا تو بس اسی کی محتاج ہے۔ وہ سب سے زیادہ طاقتور اور عظیم ہے۔ سجاول رو رو کر اپنے اللہ سے اپنے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ وہ اللہ سے اپنے لیے آسانیاں مانگ رہا تھا، مشکل وقت سے پناہ مانگ رہا تھا۔ اس وقت جب اللہ تعالیٰ تمام بندوں کی سنتا ہے، صبح کی اذانوں سے اس کی عبادت کا تسلسل ٹوٹا تو وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چل پڑا۔ نماز پڑھ کر گھر آیا تو اتوار ہونے کی وجہ سے اسے چھٹی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ناشتہ تو ملے گا ہی نہیں، اس لیے نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ رات جاگنے کی وجہ سے وہ فوراً ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ گھر والوں کو تو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ انہیں یہ بھی پتہ نہ ہوتا تھا کہ سجاول گھر میں ہے یا نہیں، اور اگر وہ گھر میں ہے تو کس حال میں ہے۔ اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب ریحان نے اسے فون کیا تھا۔ موبائل کے بجنے سے وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس نے موبائل کا بٹن اوکے کیا اور ریحان کی کال سننے لگا۔ ریحان کی طرف سے بتائی جانے والی بات اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ وہ حیرت سے اپنی جگہ سے اچھل پڑا تھا، ایسے جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ اس کے چہرے کے رنگ بدلتے جا رہے تھے۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔